إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز یا ایھا الناس، اے پوری کی پوری نوع انسانی، سب غور سے سن لو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ وہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہارا نام و نشان ختم کر دے، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو ریاست، حکومت، سلطنت، شہرت، مال دے دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ تبدیلی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سابقہ آیت میں اللہ رب العزت نے تنبیہ کی تھی کہ لوگوں، جن کو تم میرے شریک ٹھہرا رہے ہو، اول تو تمہاری بات سنتے ہی نہیں، اگر وہ سن پائیں تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ تمہیں کچھ دے سکتے نہیں۔ اور اس آیت میں پہلی آیت سے زیادہ خبردار کیا ہے۔ اس آیت میں ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو دینا تو بڑی بات، وہ تو خود اپنے مختار بھی نہیں،
کسی کو کچھ دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو خود اپنی ذات کے مختار بھی نہیں ہے، وہ تو خود فقیر ہے۔ اب یہ قرآن کی بات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی تنبیہ اور خبرداری ہے کہ سب کو مخاطب کیا ہے، اکیلے ایمان والوں کو نہیں کیا، یعنی ایک عام آدمی سے لے کر انبیاء تک سب کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے نوع انسانی کا ہر فرد خوب غور سے سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے مسلمان ہونے کی کوئی محتاجی نہیں ہے، تم اگر ایمان نہ لاؤ گے تو میری بادشاہت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونے کو۔ میں نے جو رسول بھیجے ہیں تمہاری اصلاح کے لیے، وہ صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ میں اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں، نہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں واللہ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نوع انسانی کا ہر فرد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ سارے کے سارے مومن بن جائے، نوع انسانی کا ہر فرد اگر مومن بن جائے تو میری بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمندر کے اندر ایک قطرہ پانی کا ڈالنا۔ اور اگر سارے کے سارے کامل ہو جائیں تو میری بادشاہت کے اندر اتنی کمی نہیں واقع ہوتی کہ سمندر سے چڑیا چونچ بھر کر لے جائے، چڑیا کی چونچ بھرنے سے جو سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہے۔ یہ تو میرا احسان ہے کہ تم میرے نافرمان ہو، تم سرکشی کرتے ہو، میرے بھیجے گئے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو، میں نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، یہ میرا احسان ہے۔ ورنہ ان یشاء یذہبکم، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ رات تم سو جاؤ اور جب صبح اٹھو تو تمہاری داستان تک نہ رہے، داستان تمہارا نام تک مٹ جائے، تمہاری نسل کا کوئی فرق تک نہ بچے، اور پھر میں کوئی اور قوم جو ہے وہ وہاں لا کر بسا دوں۔ یہ چند منٹوں میں جو تبدیلی ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی بھڑکے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ قرآن اگر پڑھے تو کیا وہ بھڑک سکتے ہیں؟ کیوں بھڑکے ہوئے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں، اور جو علماء کا طبقہ ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، وہ لوگوں کو قرآن نہیں سنا رہا،
قصے، کہانیاں، من گھڑت افسانے، چٹکلے، ایک دوسرے کے خلاف تنقید، اس وجہ سے یہ قوم گمراہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، جن کو ہمارے بھائیوں نے اختیارات دے رکھے ہیں، اگر سچ پوچھو تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، کوئی نہیں پتا۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں رب ذوالجلال نے نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا، ان کی باتیں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ دنیا کے رب ذوالجلال نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا ہے اور خود ان کو بڑے مرتبے والے کہا ہے، لیکن جب بات آئی خالق و مخلوق کی تو پھر کہا کہ وہ بھی میرے محتاج ہے، ان کا درجہ بڑا مرتبہ ہے، میرے چنے ہوئے ہیں، میرے محبوب ہیں، لیکن میری بادشاہت میں میرے شریک نہیں ہے، وہ میرے محتاج ہیں۔ آدم علیہ السلام جو جد امجد ہیں ہمارے، ذرا ان سے پوچھ لو، ذرا سی غلطی کی ہے تو رب ذوالجلال نے کپڑے تک چھین، غور فرمائیں، ذرا سی بھول ہوئی ہے، ذرا سی بھول تو رب ذوالجلال نے کپڑے تک چھین لیے، فوراً عاجزی کا اظہار کیا، اپنے محتاج ہونے کا اعلان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اس سے بڑھ کر اور عاجزی کا اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر محتاجی کا اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ کہا میرے رب، یہ جو بھول ہوئی ہے، یہ میں اس بھول کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اس بھول کی معافی چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معافی نہ دی، تیری رحمت کا سایہ میرے سر پر کر نہ آیا، تو یہ ایسا نقصان ہوگا جو کبھی پورا نہ ہو پائے گا۔ یہ آدم علیہ السلام رب ذوالجلال سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام سے ذرا سی ان سے بھی ذرا سی بھول ہوتی ہے، معاہدہ اللہ اور نوح کے درمیان یہ طے پاتا ہے کہ کسی کافر کی سفارش نہیں کرنی۔ شفقت پدری جوش مارتی ہے، جب بیٹے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو شفقت پدری جوش مارتی ہے، بس ایک لفظ کہہ دیا اور رب ذوالجلال نے کہا نوح یاد رکھ، آئندہ نہیں کہنا۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے مالک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جس بات کا مجھے علم نہ ہوا تجھ سے وہ سوال نہیں ہے۔
یا اللہ یہ غلطی سے سوال کر لیا میں نے، آئندہ یا اللہ سوال نہیں کروں گا۔ اور پھر بات وہی کہی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تیری رحمت کا میرے سر پہ سایہ نہ آیا تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤں گا میں۔ اب آدم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ یا اللہ تیری رحمت کا، تیری بخشش کا محتاج ہوں، اور اگر مجھے یہ نہ ملی تو بڑے نقصان میں رہوں گا۔ اور یہی الفاظ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، میں یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ تاج، ان کو رب ذوالجلال نے تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ ان کی سند ہے کہ یہ بڑے تھے، جن کو میرے بھائی جن کی نظریں نیاز کرتے ہیں ان کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اس نام کا بندہ کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا، لیکن ان کی سندیں تو قرآن میں ہیں، ان کی تعریفیں تو قرآن میں اللہ نے کی ہے۔ بس ان سے بھی ذرا سا نسیان ہوا، ان سے بھی ذرا سا نسیان ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا، اور رب ذوالجلال نے اس ذرا سی نسیان پر بتا دیا کہ میری اجازت کے بغیر یونس تم جا کہاں سکتے ہو، میری اجازت کے بغیر یونس تم کہاں جا سکتے، اگر میری اجازت کے بغیر کھلی فضا کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہتے ہو تو یاد رکھ میں کھلی فضا کے بدلے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دوں گا، مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دوں گا، کوئی پوچھنے والا اس سے؟ سر پہ نبوت کا تاج ہے اور کہاں قید کر دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تیری ذات ہی نسیان سے پاک ہے، ہم بھولنے والے ہیں، تیری ذات ہے نسیان سے پاک ہے۔ اے اللہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے غلطی کی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کر دیا، سوچنے کی بات ہے، سر پہ نبوت کا تاج ہے، بیماری میں مبتلا ہے، لیکن یہ وارننگ ہے اور طویل گنڈے بیچنے والوں کو جو لکھتے ہیں شرطیہ علاج، جادو ٹونے کالے علم کے کاٹ کے شرطیہ ماہر، یہ ان کو قرآن نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، سر پہ نبوت کا تاج ہے، یہ جو شرطیہ علاج کرتے ہیں یہ دوسروں کو زبانیں دیتے ہیں، اور جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہے وہ خود اپنے آپ کو شفا دینے پر قادر ہے نہیں، خود اپنے آپ کو شفا دینے پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو۔ اب جب بیماری نے طول پکڑا تو کیا کہتے ہیں؟
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماری بڑا طول پکڑ گئی ہے، مجھ پہ رحم فرما دے، رحم کرنے والا کون ہے؟ تو ہے یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر رب ذوالجلال رحم فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا کہ یونس مار ایڑی زمین پر۔ اور کبھی ایڑی مارنے سے بھی کنواں کھودا گیا ہے؟ مارے کوئی ایڑی، کوئی کنواں کھودے؟ جب حکم نہیں تھا تو نہ جانے کتنی دفعہ ایڑی ماری ہوگی، لیکن جب اللہ نے کہا پھر ایڑی ماری تو چشمہ اڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر نبوت کا بڑا تاج ہے، اور یہ بھی اپنی قوم سے مخاطب ہے۔ جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس قوم سے مخاطب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، والذی هو یطعمنی ویسقین، میں اس کو مانتا ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھلاتا وہ ہے۔ تو بات کرتے ہو کہ یہ وہ دیتا ہے، اور ابراہیم کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یوں تو ہی بولی وہ مجھے کھلاتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو یسقی وہ مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں نا شفا وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ طویل گنڈا بیچنے والوں سے ہوشیار رہو۔ کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں کیا حافظ صاحب وہ بھی اہل حدیث ہے، وہ کون سے غلط لفظ لکھتا ہے، قرآن ہی لکھتا ہے۔ اور ابراہیم کے پاس صحف ابراہیم تھے، ابراہیم کے پاس ہے صحف ابراہیم ابا موسیٰ، قرآن ذکر ہے نا قرآن میں، اس کے پاس صحیفے تھے، تو وہ بھی صحیفے سے 2 آیتیں لکھتا، پانی میں گھول کے پی لیتا، 2 آیتیں لکھتا اور اس کی بالوں میں باندھ لیتا، گلے میں لٹکا لیتا۔ میرے بھائیوں، بھلے اہل حدیث ہے یا کوئی دوسرا ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ کچھ نہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ان کے پاس۔ قرآن کہہ رہا ہے، ابراہیم کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے ابراہیم؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جب میرا وقت آئے گا تو فوت مجھے کر دے گا وہ، میں اپنی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا، پھر مجھے دوبارہ اٹھائے گا بھی وہ۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اگر مجھ سے کوئی نسیان ہو گئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ کس سے لگا ہوا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد بڑا نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بھوک لگی ہے بڑی شدید، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ آج تو جو بھی عطا کرے گا
آج تو جو بھی عطا کرے گا، سوکھی روٹی دے، گیلی دے، سالن والی دے، بغیر سالن والی دے، جو بھی آج تو مجھے دے گا اس کا میں محتاج۔ کوئی نخرا وخرا نہیں کروں گا یا اللہ، کوئی نخرا وخرا نہیں کروں گا۔ مولوی صاحب کو دعوت دے لو تو پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی بڑے کا گوشت نہیں کھایا، میرے لیے مٹن جو ہے نا وہ تیار کر رکھنا ہے۔ میں نے بڑے کا گوشت میں بڑے کا نہیں کھاتا، میرے لیے مٹن تیار رکھنا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سر پہ نبوت کا تاج ہے، کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الیہ، مالک جو بھی دے گا، جو بھی دے گا، جو آج عطا کرے گا میں اسی کا محتاج ہوں۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، ایک بات آپ کو بتا کے ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے مولویوں کے ساتھ، اور ایک مولوی صاحب بڑے فخر سے کہنے لگے میں نے ایک جگہ میں مجھے انہوں نے بلا لیا، تو انہوں نے نا مرغی کے پنجے پکائے ہوئے تھے، کہا میں نے پھر ان کے خوب منہ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم نے ان کے اخلاص کو ٹھکرا دیا، تمہیں کیا معلوم کہ انہیں کبھی مرغی کے پنجے کھانے کی بھی نوبت نہ آئی ہو۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ایک نہیں 20 لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے ہیں جن کو بڑی عید پر بھی گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ سارا سال تو انہوں نے کیا کھانا ہے، بڑی عید پر بھی لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ آنے والی ہے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے میری آپ سے التجا ہے، یہ فریجیں بھرنا چھوڑ دیں، فریجوں میں نہ بھرے، کم از کم اس مسکین کو جس نے سال بھر کبھی نہیں کھایا تھا، یہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے بندوبست کیا ہے، یہ آپ کی فریجیں بھرنے کے لیے نہیں کیا۔ تو اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اللہ کے لیے فریجیں نہ بھرنا، کوشش کرنا کہ جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا ان کے گھروں تک پہنچا دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ الحمدللہ۔